السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ پروگرام بھی میں لاس اینجلس سے ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جو ہمارے یہاں روزانہ سیاسی حالات بدل رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، اس میں ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ اب اسموگ کی جو بات چل رہی ہے، اس میں ہم نے بہت سارے سیمینار کیے، بہت ساری ہم نے ٹریننگز کی، لیکن ہم گراؤنڈ پہ جو چیز ہونی چاہیے جس سے کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کم ہوں گے، اس پر ہم بالکل عمل نہیں کر رہے۔ اب اسموگ پر ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا کہ آپ کن کن کمپوننٹس، کن کن چیزوں پہ توجہ دیں تو پھر اسموگ بہت کم ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گاڑیوں سے بہت زیادہ ایمیشن ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یورو 2 سے یورو 5 فیول پہ جانا چاہیے۔ یہ کوئی وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ریفائنریز کو آپ یہ مینڈیٹ دیں کہ 12 مہینے میں سارا فیول یورو 5 پہ چلا جائے، تو کم سے کم یہ جو 30-35% ٹرانسپورٹ سے ہمارا موسمیاتی تبدیلی اور اسموگ آ رہا ہے، وہ 15% رہ جائے گا، اس سے بھی کم ہو جائے گا اس ایک مد میں۔ اس کے بعد ہم انڈسٹریل ایمیشن کو صرف انفورسمنٹ کر دیں، لا تو ہیں، ان کو اس لیول پہ لے آئیں، اس سطح پہ لے آئیں جہاں پر وہ انوائرمنٹل یعنی ماحولیاتی نظام کے اصولوں کے ماتحت ہوں، تو پھر وہاں سے بھی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح کراپس کے جلنے کا جو سلسلہ ہے، اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے، اور اس کے بجائے جو بایولوجیکل طریقے ہیں ان کو اپنانا چاہیے، جس میں کراپ ریزیڈیو یا کراپ سے جو ڈنٹل بچتے ہیں ان کے بیچ میں لیگیوم کراپس کو لگائیں، جس میں برسین ہے، الفا ہے، اس میں چنے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ پلانٹس 15-20 دن 30 دن بڑے ہو جائیں تو ود ان دیٹ ٹائم ان کو دوبارہ جو کراپ ریزیڈیو ہے، جو ڈنٹل بچے ہوئے، ان کے ساتھ آپ دوبارہ زمین میں دفن کر دیں، پانی دے دیں، آرگینک کمپوسٹ بن جائے گی۔ جو فرٹیلائزر ان آرگینک فرٹیلائزر ہے، اس کے استعمال میں کمی آ جائے گی، اور زمین جلدی تیار ہو جائے گی آپ کی۔ اسی طرح جو آپ کا جب آپ جلاتے ہیں کراپس کو تو زمین بھربھری ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ فرٹیلائزر چاہیے، اس میں زیادہ آپ کو ان پٹس چاہیے، اور اس کو دوبارہ اچھی کاشت کے قابل زمین بنانے میں بہت زیادہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ قابو کر لیں کہ ہم یورو 5 فیول استعمال کریں، نمبر 1، نمبر 2، انڈسٹریز کا جو امیشن لیول ہے اس کو مانیٹر کریں، انفورس کریں، کہ کھیتوں میں جو بقایات ہیں کراپوں کی، فصلوں کی، اس کو نہ جلائیں، اور آخر میں جو سب سے بڑی بات ہے، جتنے کھلے ڈمپس ہیں جو بغیر کسی ماحولیاتی کنٹرول کے چل رہے ہیں، ان سب کو بند کر کے ان میں گیس ریکوری سسٹم لگائیں، تو اسموگ بالکل کم ہو جائے گا۔ اور یہ ڈویبل ہے، بڑا آسان ہے، اس میں باہر سے اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں چاہیے، اور ایکسپرٹس اویلیبل ہیں، اور اس پہ
بہت ہی تیزی سے عمل کرنا چاہیے، اور ہمارا جو NDMA ہے اور جو پروویژنل ان کے برانچز ہیں، ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ کرائسس کنٹرول اور لوگوں کی جانیں بچانے میں اور ان کو امداد پہنچانے میں تو بہت زبردست یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حفاظتی تدابیر ہیں اس میں بھی ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور ٹیکنالوجی فراہم کرنی ہے تو ٹیکنالوجی فراہم کریں، اگر کہیں سے ہمیں پیسے لینے ہیں تو ہم پیسے لیں، باہر سے لینے ہیں تو باہر سے لوگ ہمیں بے تحاشا پیسے دینے کو تیار ہیں، اگر ہم ان کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے ماحول کو اپنے بچوں کے لیے بہتر بنا سکیں گے اور اسموگ کو کم کر سکیں گے، جس سے ہمیں ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر کا نقصان، آج جب فری وے بند ہوتے ہیں، جب بزنس نہیں چلتا، تو ہمیں جتنا نقصان ہوتا ہے وہ ورلڈ بینک کے حساب سے ہم 5 to 6% آف GDP یہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کہ ہم اپنے ماحول پہ جو امیشن ہو رہا ہے، جو اس سے گیسیں نکل رہی ہیں، ان کو ہم کنٹرول نہیں کرتے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو میں خدا حافظ کہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اور کمنٹس کریے، حصہ لیجیے، اس میں شیئر کیجیے، اور اگر سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے گا کہ دوسری ویڈیو کس موضوع پہ کب آ رہی ہے، وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔